اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ، ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلیاں بولو مت لگاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو، کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان، سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے، تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا، حسد مت کرو، رش کرو اس کے اوپر۔ حسد انسان کو کھا جاتا ہے۔ حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا، جائے گا تو قبر میں ہی نا، کیا خیال ہے ہم بھی وہاں جائیں گے؟ تو کوئی بات نہیں، نکلنے دو آگے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا، تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، چلو یار اس کو زیادہ مل گیا، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ صحت اچھی ہے، اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی، یار استغفر اللہ، اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا، فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی، فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی، ہونے دو یار، چلتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی، شیطان عبادت کرتا تھا، اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار، یہ آدم نیا نیا بنایا گیا اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو، یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے۔ میں اتنا پرانا اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو، آپ کو دور رکھے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو، اڑ گیا شیطان۔ اب بھائی تو چھوڑ دے یار، تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ، اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے، اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے، تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو، کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی، اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں۔ پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا، ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت، میری والی ایسی، تو ابے بھائی تو دیکھ بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں، ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا کر۔ ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، اتنی ٹینشن میں نا، ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، شکل اچھی نہیں ہے، ڈپریشن میں گیا ہوا۔ ہمارے استاد نے کہا ایسا کر، تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا۔ کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی، یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے، اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے۔ واقعی اس نے شیشے میں دیکھا، کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں، تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ کی۔ اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی، فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں جاتا ہے۔ تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی، جو ہے اللہ کا دیا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا، زیادہ دے دیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی، تو چند مزدور آئے، بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے، اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے، بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا، اس نے ان سے کام لینا تھا۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں، وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے، کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی، وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے، مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے، سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا، اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے، پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے۔ تو میں نے مزدور سے کہا، میں نے کہا محنت تمہاری اتنی، پیسہ یہ کما رہا ہے، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار، اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے، خوش۔ میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا، سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا پھر۔ بھائی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے، سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر تھوڑی، پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے؟
تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے. بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھی کہاں جانے والا ہے، اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے، برابر. جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے، ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو مت کرو، غیبتیں، چغلیاں، مخالفتیں مت کرو ایک دوسرے کی. اور اخلاقیات میں یہ تو اخلاقیات. دوسرا کیا ہے، حقوق العباد. تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین، اس کے بعد بھائی بہن، اولاد، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ بتایا. یہ چند باتیں ہیں، 2 باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. ایک بات یہ کہ اس ملک میں ہمیں فرقہ واریت نظر نہیں آئی، الحمدللہ. برما میں گیا کوئی فرقہ نہیں ہے، افریقہ میں آیا ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی فرقہ نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے آج کل دھوکہ کیا ہو رہا ہے، کوئی نیا فرقہ بنے گا، اس سے فرق کرنے کے لیے آپ کو بھی کوئی نام دے دیا جائے گا، پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ نیا فرقہ بن رہا ہے. آپ کو پھر کیا کہا جائے گا، فرقہ. جیسے میں نے ابھی ایک بیان کیا کہ علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے. جب سے اسلام آیا نا بر صغیر میں، برما میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، شیعہ لوگوں کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک آیا تو ہم اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. بہت سے نئے فرقے ہندوستان میں بنے جن کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہمیں معلوم ہے، ان سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبند کا نام دے دیا. تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیوبندی ایک فرقہ ہے. بھائی دیوبندی فرقہ نہیں ہے، یہ علماء بر صغیر کے، یہ تو صدیوں سے جو اسلام آیا تھا اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ان سے جو ہٹے اور نئے نام دیے وہ نئے فرقے بنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو گچی سے پکڑ لو، کیونکہ جہاں بھی پاکستانی جاتا ہے نا وہاں کچھ نہ کچھ نئے جو اسکالر آ رہے ہیں نا یہ کچھ نہ کچھ گند کرتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان 73 میں 72 جہنمی، 1 جنتی. وہ ایک جو جنتی ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. جلدی سمیٹ رہا ہوں میں کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا. اسی وجہ سے علماء نے اس جنتی فرقے کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد نبی اور جماعت سے مراد صحابہ. جو بھی نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے قرآن کو ایکسپلین کرے گا وہ کس میں جائے گا؟ جہنم میں. وہ ان 72 میں داخل ہوگا جو جہنمی ہے. یہ جو چاروں امام ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان کی اصل بنیاد قرآن، سنت اور صحابہ ہیں. یہ کبھی اجماع صحابہ کے خلاف بولو نہیں جاتے. تبھی چاروں امام 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے 3 طلاقوں کو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے. یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف نہیں جاتے تھے یہ لوگ. ہاں کچھ مسائل میں ان میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے وہ جہنمی فرقوں میں نہیں آ جاتے. اس کی دلیل بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم میں کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. جلدی حدیث بیان کر رہا ہوں. صحابہ گئے، عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، تو اس لیے ہم نماز پڑھیں گے. قرآن نے حکم دیا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو. بعض نے کہا بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا لہذا ہم نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا بھائی مطلب تھا یہ نہیں تھا، نبی کا حکم یہ کہ نہیں پڑھنی تو ہم نہیں پڑھیں گے. اب حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟
دونوں کے پاس دلیل ہے، ایک قرآن سے دلیل لے رہا ہے، ایک حدیث سے دلیل لے رہا ہے. دلیل کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس. نبی نے دونوں کو ملامت بولو نہیں کی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ دو الگ الگ فرقے تھے، ایک کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی یہ فرقے نہیں تھے، یہ مکتبہ فکر تھے، رائے کا اختلاف تھا قرآن و سنت کو سمجھنے میں. اس اختلاف کی بیس پہ کوئی رائے وجود میں آئے تو اس رائے کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی ہے تو بہت سارے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل، تو ان مسائل میں ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کر لیا. جب اسلامی قانون مرتب ہوا تو پوری دنیا میں انہی کے فالوورز پھیل گئے، پوری دنیا میں، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، اسی طرح روس کی ریاستیں، ازبکستان، بخارا، سمرقند، ان علاقوں میں، افغانستان اور برما، یہ پورے علاقوں میں فقہ حنفی آیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے یہاں اسلام لانے والے ہی حنفی تھے. تو یہاں قدیم جو اسلام آیا ہے وہ کون لے کر آئے ہیں؟ حنفی علماء لے کر آئے ہیں. تبھی صدیوں سے یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جا رہا ہے. آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مالکی ہیں. میں نے یہاں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے فقہ مالکیہ کو. یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات کو فالو کیا گیا. سعودی عرب میں بہت تھوڑے سے علاقے میں 2% لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کے فقہ کو فالو کیا. اسی طرح ملیشیا، انڈونیشیا میں اسلام کیا تو شوافے گئے وہاں پہ فقہ شافی. تو پوری دنیا صدیوں تک ان 4 فقہ کو فالو کرتی رہی ہے. لہذا کوئی اگر اٹھ کے کہے یہ 4 فقہ فرقے ہیں تو وہ 100% غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو پھر پوری امت ہی جہنم میں چلی گئی نا. بچے گا کون؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو بچے گا پھر کوئی؟ پھر وہی دال چاول والا قصہ ہو جائے گا جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھائی جا رہی ہے، جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو فرشتے نے بولا 4 آدمی آئے ہیں جنت میں دال چاول ہی پکائیں گے، اب دیگیں تھوڑی پکائیں گے ان کے لیے ہم. کچھ لوگ اسلام کو ایسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ 4-6 آدمی ٹھیک ہیں، باقی سارے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے وہ فقہ محمدی، نبی کا فقہ ہی ہے. اس کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا، ان کے شاگردوں نے. اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ امام حنیفہ کی طرف. جیسے مصحف عثمانی، حضرت عثمان، یہ جو ہم مصحف پڑھتے ہیں نا قرآن، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب یہ نبی کا مصحف نہیں ہے کیا؟ بھائی نبی کا مصحف ہے، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ جمع حضرت عثمان نے. تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اب کوئی کہے ہم ابو حنیفہ فقہ حنفی کو نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کو چاہیے اپنی کھوپڑی کا علاج کرائے. یہ ایسا ہی ہے جو کہے میں مصحف عثمانی نہیں مانوں گا، میں مصحف محمدی مانوں گا. بھائی تو کہاں سے لائے گا مصحف محمدی؟ نبی کا مصحف مرتب کس نے کیا ہے؟ کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانوں گا، میں نبی کی حدیث مانوں گا. بھائی امام بخاری نے جو نبی کی باتوں کو جمع کیا، تو جن باتوں کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ نبی کی حدیث. تو یہ جو قانون اسلامی مرتب ہوا ہے نا، اس مرتب شدہ قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو امام مالک نے مرتب کیا اس کو فقہ مالکیہ. تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جب گیا ہے تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اسی کو فالو کیا ہے. ہر شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث میں تحقیق کر کے چیزیں لائے مارکیٹ میں. اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ خود سے وہ تحقیقات کرتا رہے تو دین چوں چوں کا مربع بن جائے گا، اچار چٹنی بن جائے گا، اور خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا، جیسے کہ بن رہا ہے. ہر اسکالر اٹھتا ہے قرآن حدیث کے نام پہ کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے حنفی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی بولو ٹھیک ہے. ان میں اگر اختلاف ہے تو وہی والا اختلاف ہے جو صحابہ میں بنو قریظہ والا اختلاف ہوا تھا. نبی نے کسی کو بھی جہنمی نہیں کہا، لیکن علماء کہتے ہیں فالو ایک کو کرنا ہے، برحق 4 کو سمجھنا ہے. جیسے صحابی نے ایک رائے کو فالو کیا تھا نا، 2 رائے کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں نہیں بھی پڑھوں گا اور پڑھوں گا بھی عصر کی نماز. بھائی ایک کو فالو کرو گے آپ، یا تو نہیں پڑھو گے یا پڑھو گے. 2 کو تھوڑی فالو کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب 4 برحق ہیں تو 4 کو فالو، یہ پاسبل نہیں ہے.
دوسرا اس میں خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے منع کیا جاتا ہے بھائی ایک کو فالو کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے ابا راضی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو، آپ تو اہل حدیث سے پوچھتے ہو مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں بھائی اب لڑکی چاہیے نا، تو اب ہم سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ۔ اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیکڑا کھانا ہو تو شافی بنا ہوا ہے، اور لڑکی کے ابا کی مرضی کے بغیر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو حنفی بنا ہوا ہے۔ حالانکہ امام شافی کے نزدیک باپ کی مرضی کے بغیر آپ کسی لڑکی سے شادی بولو نہیں کر سکتے، نہ امام احمد کے نزدیک کر سکتے ہو، نہ امام مالک۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ایک کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ اور دوسرے پہ طنز مت کرو۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں یا فقہ شافی میں ہیں نہیں، گھسیڑ دی گئی ہیں، وہ بدعتیں کہلاتی ہیں۔ ان بدعات میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعت کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اب وہ بدعتیں کیا کیا ہیں جو حنفیوں میں بھی ہیں، کچھ شافیوں میں ہیں، کچھ مالکیوں میں ہیں، وہ میں بدعتوں پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ تو بدعت میں کسی کی نہیں ماننی ہم نے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافی نے یہ کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بھائی جب فقہ مرتب ہوا ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا گیا ہے۔ فقہ میں پھر علماء مشائخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں قول چھوڑ دیا، کسی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دیا تو وہ فقہ کا حصہ بن گیا۔ شافعی فقہ میں امام شافی کا ہر قول شافی فقہ نہیں ہے۔ لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں 2.5 سال تم لوگ کہتے ہو دودھ پلانے کی مدت ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود لینا جائز ہے۔ بھائی فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے۔ تو اس میں فقہا خود فیصلہ کر چکے ہیں، بعض دفعہ امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوتی۔ امام حنیفہ کے نزدیک بارش کے وقت نماز استسقاء نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ دیکھو امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں استسقاء نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے بارش میں استسقاء کی دعا ہے، تو یہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو حنفیوں نے لیا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صاحبین کے قول کو لیا ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ تو ہر اشکال کا جواب علماء کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو بھی کمبخت اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، وہ اصل میں نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے، ایک نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے وہ۔ تو یہاں مالکی لوگ ہیں، ان کو مت چھیڑو، بولو بھائی امام مالک کا مذہب بھی کیا ہے، تنگ نہیں کرو ان کو چھیڑ چھیڑ کے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص اردو میں تقریر کر رہا ہے، کسی نے پوچھا امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، اس نے اتنا سخت امام مالک کے خلاف تقریر کی ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، امام مالک کا کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ کمبخت امام مالک نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور مجھے حیران ہوا کہ میں کئی سال امام مالک نے اس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا ہے، اور کب درس دیا ہے؟ آج سے 1300 سال پہلے بیٹھ کے درس دیا ہے، اور تو ان پہ طرز کر رہا ہے، تو اپنے اسلاف پر ایسے کہہ رہے ہم نے ان کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے۔ آپ اعتدال کے ساتھ بیان کرو۔ بھائی امام مالک کی رائے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے، دلیل ان کے پاس بھی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے کی حدیث ثابت ہے، لیکن چونکہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے میری رائے میں یہ عمل آخری عمل نبی کا ہاتھ چھوڑنے کا تھا، تبھی تو اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اس بیس پہ امام مالک نے اس کو ترجیح دے دی۔ ہر فقیہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں مسائل نکالنے کے۔ امام حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھ تھا، یہ دونوں بڑے علماء یہاں کے ٹھہرے ہیں، لہذا ان کے عمل کو ہم ترجیح دیں گے۔ امام مالک مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کمبخت اگر بیٹھ کے یوں بیان کر دیتا کہ بھائی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل ہے اور ہماری رائے بھی ہے، تو کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ہوتا اپنے نظر میں جو رائے، جس رائے کو ترجیح ہوتی وہ بیان کر دیتا کہ ہماری رائے میں یہ والی رائے زیادہ راجح ہے۔ یہ آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، یہ طنز کرتے ہیں
سمجھتے ہو اسلاف سے بدگمان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی آتا ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے بیٹھ کے. تو پھر قواریت سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے اسکالر سے ہوشیار رہو. ہاں, بدعت کو اپنے قریب مت آنے دو. عقیدے پہ کمپرومائز بولتے کیوں نہیں, چپ. عقیدے پہ کمپرومائز, عقیدے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. عقیدوں کو قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دیا ہے. اجماعی مسائل میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اجماعی مسائل کو قرآن و سنت نے بہت ڈیٹیل سے, ہم 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے, یہ تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا, حدیث میں بھی, صحابہ نے بھی بتا دیا. تقلید تو کی جاتی ہے ان مسائل میں جن میں کیا ہے, اختلاف ہے, دونوں طرف دلائل ہیں, ان میں انسان کہتے ہیں ایک کو فالو کرو, دوسرے کو غلط مت کہو. جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں کسی کو فالو کیا جاتا, ان میں تو سب اتفاق چلا آ رہا ہے. تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں. اور آخری سچی مچی کی آخری بات, دیکھو اپنا ایمان ان ملکوں میں بچانا چاہتے ہو تو تبلیغ سے جڑ کے رہو. تبلیغ, میں تو یہاں آیا ہوں افریقہ کے گاؤں میں گیا, دیہاتوں میں گیا, ہر جگہ جماعت کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں. اتنے اخلاص سے کون کام کر رہا ہے بھائی آج؟ میں نہیں کہہ رہا دوسرے غلط ہیں, دوسرے بھی کام کر رہے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہیں علماء دیوبند کی فضائل بیان کی, علماء دیوبند اتنا کام, کسی نے طنز کیا کہ کیا صرف علماء دیوبند ہی کام. میں نے کہا میں نے کب کہا کہ دوسرے کام نہیں کر رہے بھائی. میں تو اگر میں بتاؤں یہ بہت نیک آدمی ہے, بہت, تو یہ تھوڑی کو کہے کہ وہ چور, معاذ استغفر اللہ, یعنی وہ کوئی غلط ہیں, یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. تو اور بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. عربوں نے بڑا کام کیا ہے مسجدیں بنانے میں, عرب علماء کا بہت بڑا کردار ہے, عرب عوام کا. سعودی عرب کے پاس پیسہ بہت ہے, جہاں بھی جاتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں, مکاتب بناتے ہیں. لیکن علماء بنانے کا کام جس طرح سے بر صغیر کے علماء سے اللہ نے لیا ہے, اس طرح میرے معلومات کے مطابق کسی اور سے نہیں لیا. اور گلی گلی, چپے چپے, گاؤں دیہات میں ایسے ایسے لوگوں کو جا کے جو مرتد ہو گئے تھے, بھول چکے تھے کلمہ, ایسے علاقوں میں جانا ممکن نہیں ہے بھائی. کہاں جا جا کے کام کیا ہے. تو آپ کے ملک میں جو جماعت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے, ایزیلی جس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے, وہ کون سی جماعت ہے بھائی؟ تبلیغ. تو وقت لگا لیا کرو, سہ روزہ چلا, اس سے ایمان تھوڑا فریش ہوتا رہے گا. کٹ گئے نا بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اکیلی بکری کو, بھیڑیا کیا کرتا ہے, اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے. جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے نا, زیادہ انجوائے کرنے نکلی ادھر دائیں بائیں, بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے. تو اکیلے مت رہو, اخپل طریقے سے زندگی مت گزارو, یہاں جماعت سے جڑا کرو, تشکیلات کراؤ گاؤں دیہاتوں میں. کیسے یہاں کے مقامی لوگوں میں جا کے محنت ہو رہی ہے. اس سے داعی کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے نا, اس کا اپنا ایمان بچ جاتا ہے, مرتد ہونے سے بچا لیتا ہے اللہ اس کو. سب سے بڑی فضیلت یہ ملتی ہے داعی کو. تو اس لیے تبلیغ میں وقت لگایا کرو, تبلیغ والوں کے ساتھ جڑا کرو. اور یہ نہیں کہ صرف تبلیغ والے ہی دین کا کام کر رہے ہیں, باقی کوئی نہیں کر رہا. تبلیغ والے کبھی بھی دین کے دوسرے شعبوں کی نفی نہیں کرتے, اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں, لیکن تبلیغ کا کام جاندار بہت ہے, پائیدار بہت ہے. اس لیے میں ترغیب دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے, اور جو حق باتیں ہوئیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی